جی ناظرین، دن ہے منڈے کا اور اس وقت شام کے 5:30 بجے ہیں۔ یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ آج کل ملکی حالات اس قدر تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں کہ کچھ پتہ نہیں چلتا کہ 2 گھنٹے کے بعد کیا واقعہ ہو رہا ہو، کیا صورتحال ہو، اور ملک کی تاریخ شاید پھر کوئی ایک نیا موڑ لے رہی ہو۔ اس لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وقت، دن، سال، مہینہ آدمی پہلے بتا دے، تاکہ جو ابھی اس ویلاگ میں صورتحال بیان کی جائے گی وہ ابھی تک کی صورتحال ہوگی، اس کے بعد جو ہوتا ہے اس پہ ہمارا ذمہ توش پوش۔ جناب، سب سے اہم خبر جس پہ بات کرنی ہے، سارے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں، الیکٹرانک میڈیا سہم کے بیٹھا ہے، اوہ ہوئے کہ کیا ہو گیا ہے۔ اور وہ سہم اس بات کا ہے کہ کل وزیر اعظم صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ایک تقریب سے خطاب کیا، اور وہ تھی رحمت للعالمین کانفرنس۔ اس میں وزیر اعظم نے خطاب کیا، بڑی اچھی باتیں کیں اور لوگوں کو نیکی اور کرپشن سے برے دور رہنے کے مشورے دیے اور اچھے کام کرنے کی تلقین کی گئی۔ یہ جو تلقین کی گئی زیادہ تر اس میں سے خود پہ عمل نہیں کیا وزیر اعظم صاحب نے ساری عمر، لیکن تلقین کرنے میں کیا حرج ہے، نصیحت تو کر ہی سکتے ہیں اگر خود عمل نہیں کر سکتے۔ بہرحال اس کا ایک ٹکڑا ہے، اور وہ ٹکڑا جو ہے سوشل میڈیا پہ بڑا سرکولیٹ ہو رہا ہے، قیامتی مچ گئی ہے۔ اور وہ ٹکڑا یہ ہے جس میں وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سٹیج پر حضرت خالد بن ولید کو، جو کہ کمانڈر ان چیف تھے، ان کو برخاست کر دیا گیا تھا۔ موجودہ حالات میں اس ٹکڑے کو نکال کر جب آپ دیکھیں، سیاق و سباق سے الگ کر کے دیکھیں، تو واقعی اس پہ اس بات کا گمان ہوتا ہے کہ عمران خان اندیہ دے رہے ہیں کہ وہ اتنے پاورفل ہو گئے ہیں کہ وہ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کو ان کی پوزیشن سے ہٹا سکتے ہیں۔ یہ اس پہ تاثر دیا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ کنفیوژن کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ پہلے یہ بات کر لیتے ہیں۔ چند دن پہلے یہ کنفیوژن نہیں تھا، لیکن اب یہ کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ وہ نوٹیفیکیشن ہے جو وزیر اعظم ہاؤس سے ابھی تک نہیں نکلا۔ ڈی جی آئی ایس آئی کا نوٹیفیکیشن ہے، آسان سی بات تھی، اور ابھی بھی کسی سٹیج پہ وہ نوٹیفیکیشن آ جائے گا، یہ ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اور سارے پرانی تنخواہ پر کام کرنے لگ جائیں گے۔ لیکن وہ نوٹیفیکیشن نہیں آیا۔ تو اگر ادارے چاہتے ہیں، آئی ایس پی آر چاہتا ہے کہ آج کل کے دور میں مس انفارمیشن نہ ہو، افواہیں نہ ہوں، تو پھر بڑا ضروری ہے کہ اس کام کو کر لیا جائے۔ مثلا نوٹیفیکیشن دے دیں، یا پھر آئی ایس پی آر اپنی غلطی مان لے کہ بھئی وہ ہم نے غلطی سے لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم کا نام دے دیا، دونوں میں سے ایک ہی صورتحال ہو سکتی ہے۔ تو وہ نوٹیفیکیشن نہیں آ رہا، اس سے بڑا کنفیوژن پھیلا ہوا ہے۔ شام کا وقت ہے، چائے پی لی جائے تھوڑی سی، اور آج چائے پینے کا موڈ بن رہا ہے۔ تو خیر، نوٹیفیکیشن نہیں آیا، اور اس میں اب افواہیں اور بہت سی خبریں، بہت سے تجزیے، اندازے، تخمینے، اندیشے، یہ سب کچھ چل رہا ہے۔ اس پہ کمال یہ ہوا کہ وزیر اعظم صاحب نے یہ بیان دے دیا۔ اور جو سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا کو تو ہم میڈیا اب سمجھتے ہی نہیں ہیں، وہ جو سوشل میڈیا پہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان نے بہانے سے جنرل قمر جاوید باجوہ کو یہ دھمکی دی ہے کہ اگر میری مرضی سے ڈی جی آئی ایس آئی تعینات نہیں ہوا تو میں آپ کی بھی چھٹی کر سکتا ہوں۔ یہ اس کی امپلیکیشن سوشل میڈیا پہ ڈسکس ہو رہی ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا عمران خان نے ایسا دھمکی دی؟ کیا عمران خان ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ کیا اس کا وہی مطلب ہے جو سوشل میڈیا پر لیا جا رہا ہے، جو ڈیفرنٹ وی لاگز میں کہا جا رہا ہے؟ میرا خیال میں ایسی کوئی بات نہیں، اور بڑی سالڈ وجوہات ہیں اس کے پاس۔ فرض کیجئے عمران خان جنرل قمر جاوید باجوہ کو ان کی پوزیشن سے فارغ کرنا چاہتے ہیں، تو کیا اس سے 1-2 دن پہلے باقاعدہ کسی کے پریس کانفرنس میں اعلان کرتے، کسی کانفرنس میں یہ شوشہ چھوڑتے، اور اس کے بعد کہتے 2-4 دن گزر گئے ہیں
تو پھر اب میں آپ کو فارغ کرنے والا ہوں۔ یہ اسی طرح کی بات ہے کہ آپ کے مخالف دو پہلوان لڑ رہے ہیں، آپ کے مخالف ایک پہلوان ہے، آپ اسے کہتے ہیں کہ بھئی اچھی طرح تگڑے ہو جاؤ، خوب کسرت وغیرہ کر لو، محنت کر لو، اور 2-4 دن کے بعد پیچ پڑے گا۔ پھر آپ، یہ تو ایک مثال ہے نا، لیکن آپ کسی پہلوان کی بات نہیں کر رہے ہیں، آپ اس شخص کی بات کر رہے ہیں جو سپوزڈلی پاکستان کا سب سے طاقتور شخص ہوتا ہے، چیف آف آرمی سٹاف، اس کے ساتھ کور کمانڈرز ہوتے ہیں۔ ان کو اگر یہ لگے کہ ان کے آرمی چیف کے ساتھ کوئی اس طرح کرنے والا ہے تو کیا وہ تگڑے نہیں ہو گئے ہوں گے؟ کیا انہوں نے اچھی طرح نشستیں نہیں سنبھال لی ہوں گی؟ اپنی اپنی جگہ اس طرح کے کسی اقدام کے خلاف کوئی انتظام نہیں کر لیا ہوگا؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دھمکی نہیں ہے، یہ اس طرح کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہے کہ عمران خان کہیں جنرل قمر باجوہ کو فارغ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن اس کی ایک اور امپلیکیشن بھی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے کہ فارغ کرنا مقصود نہ ہو سکتا ہے بلیک میل کرنا مقصود ہو، کیونکہ ظاہر ہے جب عمران خان آئے جس طرح آئے اور سارے یہی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی، انہوں نے جس طرح ویلکم کہا، وہ سارے اس پہ متفق تھے کہ یہ ایک ہیرا ہم چن کے لائے ہیں، ایک پیج ہے ہمارا، اور یہ ایک پیج کہیں پہ بھی نہیں پھٹ سکتا۔ اب ایک پیج تو پھٹ گیا ہوا، تو بلیک میل عمران خان کر رہے ہیں۔ اب اس کے بارے میں کچھ خبریں ہیں جو درست، ضروری نہیں کہ درست بھی ہوں، لیکن یہ کوئی بات اس طرح کی لاہور میں خان صاحب نے کہی تھی، اور اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا ہے، اور انہوں نے کہا تھا، ٹھہر جائے میں چائے پی لوں، انہوں نے کہا تھا کوئی اس طرح کے بڑے ذہین دوست کٹھے ہوئے خان صاحب کے گرد، اور انہوں نے اس طرح کا پلاننگ تو نہیں کی، لیکن کچھ اس طرح کی بات کی کہ کسی دوسرے صاحب کو اگر میں چاہوں تو آج میں چیف بنا سکتا ہوں، مجھے کون روک سکتا ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کو آج تک کسی نے روکا ہی نہیں، جو مرضی کرتے چلے جائیں، انہیں کسی نے روکا ہی نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن، عدالتیں، میڈیا اور اب ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی ان کے کہنے پہ چلتی ہے۔ تو یہ ان کا مائنڈ سیٹ ہے، اور وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک تو مذہب کا سہارا لے لیتے ہیں، جو کہ انتہائی غلط بات ہے، کہ اگر آپ کی کارکردگی ناقص ہے، آپ نے کچھ ڈیلیور نہیں کیا، تو یہ آپ کی کارکردگی ناقص ہے، اس میں مذہبی مثالوں کا ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سیاست ہے، سیاست پہ بات کریں، اپنی حکومت کی کارکردگی پہ بات کریں۔ تو یہ صورتحال ہے، لیکن دھمکانے کی کوشش ضرور ہو سکتی ہے، جو کہ یقیناً ناکام ہو سکتی ہے، کہ آپ نے اگر ایسا کرنا بھی تھا، جو کہ میرا نہیں خیال خان صاحب کر سکتے ہیں، تو انہوں نے الرٹ کر دیا ہے، اور الرٹ کرنے کا مطلب آپ جانتے ہیں کہ کس کو الرٹ کیا اور وہ کیسے الرٹ ہوتے ہیں۔ اہم نقطہ یہ ہے کہ ایک کانفلکٹ پیدا ہو گیا ہے، جس سے ادارے کی پوزیشن، ساکھ کو نقصان پہنچا ہے، اور کافی شدید نقصان پہنچا ہے۔ یہ وہ والی بات نہیں ہے کہ ووٹ کو عزت دو یا جمہوریت، اس پہ تو اسٹیبلشمنٹ بھی وربلی سے ہی ایگری کرتی ہے کہ نہیں نہیں ہمارا کوئی رول نہیں ہے سیاست۔ یہ تو انٹرنل پوسٹنگ کا معاملہ ہے، اور انٹرنل پوسٹنگ کے معاملے پہ کنفیوژن پیدا ہو گیا ہے، کانفلکٹ پیدا ہو گیا۔ یہ معاملہ چند دن تک ریزالو ہو جائے گا، اور جب ریزالو ہو جائے گا تو لوگ سمجھیں گے یہ کانفلکٹ ختم ہو گیا، لیکن یہ کانفلکٹ اب ختم نہیں ہوگا۔ یہ جو چھیڑ خانی شروع ہو گئی ہے، یہ چھیڑ خانی اب باقی رہے گی، اور بہت طاقتور لوگوں سے عمران خان صاحب نے پھڈا لیا ہے اور پھڈا کیا ہے، تو اتنی ہمت تو ان میں ہے نہیں، کسی کے کہنے پہ ہو سکتا ہے کر رہے ہو، یا تو خود بھی کوئی بہت زیادہ ذہین آدمی نہیں ہے، خود بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کسی اور کے کہنے پہ ہو۔ اگر کوئی ایسا کوئی پلان ہے، ایک باریک سی بات آپ کو بتا دیتا ہوں، چائے پی لوں پہلے۔ دو فریق ہیں ہمارے سامنے، دونوں ایک دوسرے کو گرانے کے ارادے رکھتے ہیں،
تو ہوتا یہ گیم انٹیلیجنس کی ہے. یہ سارا واقعہ اس طرح کھل جائے گا. جو قریب کے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کسی ایک کے پاس انفارمیشن آنا بند ہو جائے گی, کسی ایک کے رابطے ختم ہو جائیں گے, کسی ایک کا لوگ فون نہیں اٹھائیں گے, کسی ایک کو آپ واٹس ایپ کرتے رہیں گے اور وہ بلو ٹک نہیں ہوگا. تو سنا یہی ہے کہ عمران خان صاحب جن لوگوں سے رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کی طرف سے 1-2 دن سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا. یہ ابھی تک کی صورتحال ہے. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے, اگلے ویلاگ میں آپ کو بتائیں گے.